بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یاسمین فاروق چینل۔ آواز کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ناول لے کر آئے ہیں عفت سحر پاشا کا دل کی دھڑکن تم ہو۔ یہ اس کا پارٹ نمبر 1 ہے۔ خواہشوں کا جو غلام نہیں، دل وہی سرفراز رہتا ہے۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے لوٹی تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ندا اسے کچھ بتانے کو بے چین ہو رہی ہے، مگر شاید بھابھی کی موجودگی کی وجہ سے وہ بے بس آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارے کر کے رہ گئی۔ کھانے کے بعد اس نے بھابھی کو کمرے میں بھیجا اور خود برتن سمیٹ کر کچن میں لے آئی۔ ندا بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ آج پتہ ہے ماموں آئے تھے۔ کون؟ موئز؟ وہ پانی پیتے ہوئے پلٹی۔ دل کو یکلخت ایک خوشگواری سی حیرت نے گھیرا تھا۔ اور کتنے ماموں ہیں میرے آنی؟ ندا چڑھ کر بولی تو وہ ہنس دی، مگر 14 سالہ ندا بہت سنجیدگی اور کچھ پراسراریت سے اس کے قریب آ گئی۔ آنی، میں نے ان کی اور ماما کی کچھ باتیں سنی ہیں۔ اس کے حد درجہ رازدارانہ انداز پر ایمان کو ہنسی آنے لگی، مگر وہ دبا گئی۔ بری بات ہے کسی کی باتیں سننا، وہ بھی اس صورت میں جب کوئی آپ کے سامنے بات نہ کر رہا ہو۔ اس نے بھتیجی کو نصیحت کرنا از حد ضروری سمجھا تھا۔ سوری آنی، لیکن یہ بات میں نے جان بوجھ کر نہیں سنی۔ میں تو ماموں سے ملنے گئی تھی، پھر میں باہر ہی سے واپس آ گئی۔ وہ جلدی سے بولی۔ ایمان کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بات بتانے کو بری طرح بےتاب ہو رہی ہے۔ اچھا، ایسا کیا ہو گیا جو میری چندا کو اس قدر پریشان کر رہا ہے؟ اس نے اسے پچکارتے ہوئے شرارت آمیز انداز میں کہا اور آستین چڑھا کر برتن دھونے کی تیاری کرنے لگی۔ آنی، ماما ان سے شادی کی بات کر رہی تھی۔ ندا کا انداز انکشاف کرنے والا تھا۔ ایمان نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ کس کی شادی؟ اس کے الفاظ بھی بے ساختہ تھے۔ آپ کی اور ماموں کی۔ ندا کے سرگوشی میں بتانے پر اس کے وجود میں سنسنی دوڑ آ گئی۔ گلاس اس کے ہاتھوں سے چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ اور پتہ ہے آنی، ماموں نے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ سے شادی نہیں کریں گے۔ اس کے رخساروں پر اترتی شفیق اور بدلتی دھڑکنوں سے بے نیاز ندا نے بڑی بزمدگی سے کہا تو اسے جھٹکا سا لگا۔ بے حد بے یقینی سے اس نے ندا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں کوئی اور پسند ہے جس سے وہ شادی کریں گے۔ ماما انہیں کچھ سمجھا رہی تھی، مگر وہ بار بار انکار کر رہے تھے۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ ابھی چند لمحوں پہلے جو دھڑکنیں بڑی انوکھی تال پر دھڑکنے لگی تھیں، یوں مدھم پڑھی کہ اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ بس میں نے اتنا ہی سنا تھا آنی، مجھے ماموں پر اتنا غصہ آیا کہ میں پھر ان سے ملنے کو گئی ہی نہیں۔ وہی مجھے ملنے آئے تھے۔ وہ بڑے دکھ سے کہہ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تو ندا نے قدرے حیرت سے پوچھا، آنی، آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ ایمان نے بہت تیزی سے خود کو سنبھالا تھا۔ کیوں؟ افسوس کس بات کا؟ میں خود بھی یہی چاہ رہی تھی۔ ابھی تو چندہ مجھے بہت سارا پڑھنا ہے۔ ندا اگرچہ 9ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی، پھر بھی بچی ہی تھی، اور ایمان اس کو بلا وجہ کوئی ایشو نہیں دینا چاہتی تھی۔ پھر بھی آنی، آپ اتنی اچھی ہیں، ماموں کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ندا تو یوں بھی اس کے لیے بہت جذباتی تھی، اپنے ماموں کے خلاف ہونے لگی۔ ارے پاگل ہو تم؟ ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔ اگر وہ انکار نہیں کرتا تو میں کر دیتی۔ ہم بہت اچھے دوست ہیں چندا۔ ایمان کو اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجانا اس سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ پھر اس نے فوراً ہی بات بدل دی۔ اب ان فضول باتوں کو چھوڑو، تمہاری نئی کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں، جا کر پڑھو۔ آنی، شام کو سر سے پڑھوں گی نا؟ ندا ٹھنکی۔ یوں بھی وہ قدرے بددل ہو گئی تھی۔ جو حوصلہ اسے بہت بڑا لگ رہا تھا، اسے کوئی بھی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ آنی اور ماموں کی شادی کے لیے کتنی جذباتی ہو رہی تھی، مگر ادھر ان دونوں نے ہی اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ خود سے پڑھنا بھی اچھا ہوتا ہے، چلو شاباش۔ ایمان نے اسے سرزنش کی پھر قدرے سختی سے کہا، اب اور کسی سے یہ باتیں مت کرنا، ورنہ بڑوں کی باتیں سننے پر ماما سے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو میں نے اس لیے بتا دیا کہ شاید آپ کو افسوس ہو، مگر آپ بھی بالکل ماموں کی طرح ہیں، ندا خاصی ناراضگی سے کہتی چلی گئی۔
ایمان نے تھکے تھکے انداز میں نل بند کر دیا۔ بہت ضبط کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا۔ دل و دماغ بے یقینی کی لپیٹ میں تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ معز اسے ٹھکرا سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے کبھی براہ راست ایمان سے اظہار محبت نہیں کیا تھا، مگر اس کی آنکھیں، اس کے انداز، اس کی باتوں کے اشارے گواہ تھے کہ وہ ایمان کو پسند کرتا ہے۔ وہ بچی نہیں تھی، روبوز کی زبان سے آشنا تھی، کیوں نہ سمجھتی؟ معز کی بولتی آنکھیں، حد سے زیادہ توجہ اور ذومانی باتیں اسے اس حد تک لائی تھیں کہ اب وہ حد درجہ آرزو کی آنسو بہا رہی تھی۔ رات کیسے کٹی تھی یہ ایمان کا دل ہی جانتا تھا۔ ایک پل کو بھی نہ تو اس کی آنکھ لگی تھی اور نہ ہی آنکھیں خشک ہوئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ صبح تک وہ بخار میں جل رہی تھی۔ بھابھی اسے یونیورسٹی کے لیے اٹھانے آئی تو اس کو تمتماتی رنگت اور آنکھوں کی سرخی دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھے بتایا تو ہوتا ایمی، کیا رات سے ہی طبیعت خراب تھی؟ پتہ نہیں بھابھی، رات کو بخار تو نہیں تھا۔ اس نے پلکیں چپکتے ہوئے سلگتی آنکھوں کی نمی کو اندر اتار لیا۔ میں ان سے کہتی ہوں وہ ڈاکٹر کو دکھا لائیں۔ وہ عجلت کہتی باہر نکلی تھی اور ان کے ہٹتے ہی اس کی آنکھوں سے گرم پانی بہہ نکلا۔ ڈاکٹر کیا کر لے گا بھابھی، یہ تو مرض ہی لادوا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ کے بھائی نے کس بلندی سے زمین پر لا پٹکا ہے مجھے؟ میرا تو پورا وجود کرچی کرچی ہو رہا ہے۔ کہاں کہاں سے جوڑنے کا اہتمام کریں گی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ایمی اٹھ کر ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے کپڑے نکال رہی ہوں، چلو شاباش۔ بھابھی نے آتے ہی الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو ناچارہ اسے بولنا پڑا۔ بھابھی، ذرا سا بخار ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ سردی کا بخار بگڑ جاتا ہے ذرا سی بے احتیاطی سے۔ اٹھو، میں کوئی بہانہ نہیں سن رہی۔ ہری اپ۔ ان کا انداز ایک قطعی تھا اور وہ ان کے ہر انداز سے واقف تھی۔ وہ اپنی منوا کر رہنے والوں میں سے تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے نکلی تو بھابھی کمرے میں ہی نہیں تھی۔ وہ بے دلی سے یوں ہی بکھرے بالوں کو سمیٹ کر برش کیے بغیر کلپ کرنے لگی۔ گرم چادر اوڑھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہ بری طرح کانپنے لگی۔ میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں، مجھ سے بات ضرور کیجیے گا۔ میں نے آپ کو ساری بات کلیئر کر دی ہے۔ کہہ تو رہا ہوں کہ کر لوں گا، جاتے ہی فون کروں گا اسے۔ بھائی جان انہیں یقین دلا رہے تھے مگر وہ خفگی سے بولی، فون وون نہیں کرنا، اسے آفس میں بلا کر اچھی طرح کلاس لیں۔ اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی اس کی خود سے اتنا فضول فیصلہ کرنے کی؟ ایمان نے لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تھی، تو اب میری ذات یوں بے مایہ و بے توقیر ہوگی؟ میں کر لوں گا بات، اتنی پریشانی پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی جان نے ڈپٹا مگر بھابھی تو کچھ زیادہ ہی صدمے میں تھی۔ ابھی تو میں امی سے بھی اس کے کان کھچواؤں گی۔ میں نے اسے ہمیشہ امی کے ساتھ سوچا ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کے سوا کچھ اور سوچنے کی؟ بے بسی کے شدید احساس کے ساتھ آنسو بہتے ہوئے اس کے رخسانوں کو بھگونے لگے۔ دل اس قدر گھبرایا کہ وہ بھابھی کو آواز دے بیٹھی۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر تیزی سے اس کی طرف لپکی جو دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی چلی جا رہی تھی۔ ایمی، ایمی! بھائی جان کی آواز اسے بہت دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ اور پھر جامد و ساکت زندگی کا جمود پورے 1 ماہ کے بعد ٹوٹا تھا۔ معز کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت زبردستی جاب مل گئی تھی۔ بھابھی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور اس گزرے ماہ میں ایمان خود کو اتنا تو سنبھال ہی چکی تھی کہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کھانا کھاتی رہی۔ اس خوشخبری کے ہفتے بھر بعد ہی بھابھی کی امی اور دونوں بہنیں مٹھائی اور پھلوں کے ڈھیر ساتھ لدی پھلی چلی آئیں۔ کتنے ہی عزیز و اقارب کو جمع کر لیا گیا تھا۔ ایمان اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور اس شخص کی خوشی میں ذرا سا مسکرانے کی بھی روار نہیں تھی جس نے اس کی نسوانیت کو دھچکا لگایا تھا۔ اس کے دل کی بستی اجاڑ کر اب خود خوشیاں مناتا پھر رہا تھا۔ مگر اب یہ سب بھابھی کو کون سمجھاتا؟ وہ انہیں یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اب وہ سامنے آنے پر معز کا چہرہ بھی نوچ سکتی ہے۔ ایمی جان، سب مہمان باہر جمع ہیں، کیا سوچیں گی؟ جلدی سے یہ اچھے سے کپڑے پہنو، پھر ہم اچھی سی سیلیبریشن کریں گے۔ بھابھی نے بہت زبردست کام دار کافی پنک کلر پشاوری اس کے بیڈ پر پھیلائی تو لحاظ بھر وہ پلکیں چپک کر ایک نظر اس لباس اور پھر بھابھی کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کس کا ہے؟ یہ میری پیاری گڑیا ایمی کا ہے۔ بھابھی کے پیار کی تو حد ہی نہیں تھی مگر وہ الجھنے لگی۔
میں یہ نہیں پہنوں گی۔ بھابھی نے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے ایمی، تمہاری تو مجھ سے بہت اچھی دوستی ہے، تم اس کی خوشی میں خوش نہیں ہو کیا؟ دوستی کا ثبوت دینے کے لیے اتنا پالشڈ ہونے کی کیا ضرورت پڑی ہے مجھے؟ وہ ناگواری دباتے ہوئے آرام سے بولی تو وہ ہنس دی۔ اچھا، پھر اپنے مخصوص بلیک میل کرنے والے محبت بھرے انداز میں بولی، تو پھر میری پیاری سی ایمی مجھے یہ کپڑے پہن کر دکھائے گی۔ ہری اپ، اور جب بھابھی اس لہجے میں بات کرتی تو کوئی کافر ہی ہوتا جو انکار کر پاتا۔ وہ بےچارگی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ وہ سادگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو ہی بالوں میں برش پھیر کر دوپٹہ شانے پر ڈالتی، بھاری لباس سے الجھتی باہر نکلنے لگی تھی جب رابعہ اور ارم اندر آ گئیں۔ حسب عادت و معمول وہ ان سے اچھی طرح ہی، مگر ان کے انداز میں اس بار معمول سے بہت ہٹ کر جوش اور محبت تھی۔ اتنا خوشی کا موقع ہے اور آپ یوں لگ رہا ہے جیسے میلاد میں جا رہی ہیں، رابعہ نے خفگی سے کہتے ہوئے اسے دوبارہ سٹول پر دھکیلا۔ ارم نے جلدی سے میک اپ کا سامان کھنگالنا شروع کر دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ذرا دیر میں بھابھی ایک سوٹ کیس دھکیلتی چلی آئی۔ بھائی، ہر چیز اس میں سے استعمال ہوگی، اسپیشل آرڈر آیا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی سوٹ کیس بستر پر رکھ کر کھولنے لگی۔ نفیس سے سوٹوں کے ساتھ سونے کا ایک نازک سا خوبصورت سیٹ بھی تھا۔ وہ بمشکل میک اپ سے فارغ ہوئی تھی۔ بھابھی نے گولڈ کا سیٹ پہنانے کا قصہ کیا تو وہ بدک گئی۔ بھابھی، کوئی سوال نہیں ایمی، میری خاطر۔ وہ مسکراہٹ دباتی اسے امتحان میں ڈال گئی۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے ان تینوں کا منہ تکتی رہی تھی۔ اس کا ذہن وہاں تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جو اگلے چند منٹوں میں ہونے والا تھا۔ اسے اتنی تیاری سے الجھن ہو رہی تھی، مگر ان تینوں کو بھی زرق برق کپڑوں میں دیکھ کر اس کی گھبراہٹ قدرے کم ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل ذہن میں تاریخیں دہرا کر یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آج کس کی برتھ ڈے یا شادی کی سالگرہ ہے تو نہیں، مگر اسے ایسی کوئی بات یاد نہیں آ رہی تھی۔ ارم اس کے سر پر دوپٹہ ڈال کر پن اپ کرنے کی لگی تو وہ چلا اٹھی۔ خود تو گلے میں دوپٹے ڈالے پھر رہی ہو، میں دلہن نہیں ہوں جس کے ساتھ تم ایسا کر رہی ہو، کیا پتہ تمہاری زبان مبارک ہو جائے اور دلہن ہی بن جاؤ، ارم نے لاپرواہی سے کہا، مگر وہ کسی صورت بھی سر پر دوپٹہ اوڑھنے پر رضامند نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں مدد طلب نگاہوں سے بھابھی کو دیکھنے لگی تو انہوں نے گہری سانس لی۔ چلو خیر ہی ہے، گھر کی تقریب ہے، چلتا ہے سب۔ اسے سخت غصہ بلکہ غصے کے مارے رونا آ رہا تھا۔ جس شخص نے اس دل کو اس قدر تکلیف پہنچائی تھی، اس کی خوشی کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کتنا اہتمام کرنا پڑ رہا تھا۔ شکر ہے کہ وہ خود نہیں آیا۔ اس نے دل کو تسلی دیتے ہوئے بھابھی کی معیت میں قدم بڑھائے تو لاؤنج میں اتنے سارے مہمانوں کو دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ بے اختیار اس نے بھابھی کا بازو جکڑا تھا۔ بس ایک خوبصورت سی مسکراہٹ ہونٹوں پر رکھو اور سب سے ملو۔ مسکراتے ہوئے بھابھی نے دھیمی آواز میں کہا، تو مجبوراً امرتن کیا نہ کرتا کہ مصداق اسے یہ توق بھی پہننا پڑا۔ ہر کوئی اسے VIP کا درجہ دینے پر آمادہ تھا، جس کی وجہ سے اسے شدید الجھن اور جھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اندر ہی اندر گھبراہٹ بھی اسے زیر اثر لے رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بھابھی کی امی اسے پاس بٹھائے بڑی محبت سے حال چال پوچھنے میں مگن تھی، جب اس کی نگاہ سامنے اٹھی اور لہجہ بھر کو ٹھٹک گئی۔ وہ بھائی جان کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ آف وائٹ شلوار سوٹ پر آف وائٹ اینڈ براؤن ایلیبرائٹ واسٹ کوٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور بہت شاندار لگ رہا تھا۔ ناگواری کے ساتھ غصے کی ایک تند و تیز لہر بھی پوری شدت کے ساتھ اس کے وجود میں اٹھی تھی۔ خود پر بہت قابو پاتے ہوئے اس نے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے ارم سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ رابعہ کمرہ سنبھالے مسلسل فلیش چمکا رہی تھی۔ وہ کئی بار اسے گھور چکی تھی، مگر اسے اثر ہی کہاں تھا۔ مزید 2-3 کزنز بھی یہی خدمت غالباً بلا معاوضہ ادا کر رہے تھے، اور وہ اندر ہی اندر شکست و ریخت کا سامنا کر رہی تھی۔ اسے ٹھکرا کر وہ کس قدر مطمئن تھا، جان محفل بنا ہوا تھا۔ کول ڈاؤن ایمان حیدر، اس نے گرین تھی کہ گھونٹ بھرتے ہوئے اندر ہی اندر خود کو سمجھانا شروع کر دیا۔ وہ کون سا جانتا ہے کہ میں اس کے فیصلے سے باخبر ہوں۔
اس سے پہلے کہ سب کی دانست میں یہ فیصلہ میرے علم میں آئے، میں پہلے ہی خود ہی اس کو ٹھکرا دوں گی۔ اپنی انا اور عزت نفس کی سلامتی کے لیے میں یہ فیصلہ تو کر ہی سکتی ہوں تاکہ وہ یہ سمجھتا رہے کہ میں اسے پسند کرتی تھی اور انکار اس کی طرف سے ہوا ہے۔ اندر ہی اندر اپنی دانست میں بہت درست فیصلہ کر کے اس کی زخمی انا کو قدرے سکون پہنچا تھا، تاہم اس پہلی نگاہ کے بعد اس نے دوبارہ موئس کو نہیں دیکھا تھا۔ ابھی اپنے دل پر اتنا اختیار ہی کب تھا، وہ جانتی تھی کہ اس کی ایک نگاہ شفیق کی لالیاں چرا کر اس کے رخساروں میں بھر دیتی تھی۔ اس کا خفیف ساز و معنی جملہ بھی کتنے دنوں تک اسے سرشار رکھتا تھا۔ اب وہ پلٹا تھا تو ایمان بے حد دکھ اور صدمے کی زد میں تھی۔ وہ شروع سے جانتا تھا کہ ان دونوں کے بارے میں سب کی منشا کیا ہے، پھر بھی پتہ نہیں وہ کس طرح اپنا راستہ بدل گیا تھا۔ وہ تو اس کی ہمسفری کے نشے میں چور تھی، آنکھیں بند کیے خوشیوں کا ہاتھ تھامے محور سفر تھی۔ اب جب آنکھ کھلی تھی تو احساس ہوا تھا کہ وہ راستے ہی میں کہیں کوئی موڑ مڑ گیا تھا اور وہ اب تک صحرا میں تنہا بھٹک رہی تھی۔ اس کے ساتھ والے سنگل صوفے پر بھائی جان آ بیٹھے، وہ خود تو سیٹر پر بیٹھی تھی۔ چہرہ موڑ کر یوں ہی بھائی سے کوئی بات کرنے لگی تو ایک بار اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ خالہ جان ٹویسٹر سے انہیں تو ان کی جگہ پر بالکل اس کے ساتھ موئز آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں یہ حرکت! اس نے گڑبڑا کر اٹھنا چاہا مگر پیچھے سے بھابھی نے اس کے شانوں پر دباؤ ڈال کر اسے وہیں بیٹھنے رہنے کا اشارہ دیا۔ ایک تو بھائی بس اپنی منمانی کرا کے ہی رہتی ہیں۔ وہ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بھابھی اسے زبردستی موئس کے سر تھوپنا چاہ رہی ہیں۔ رابعہ نے اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا تھا مگر وہ اس وقت بھابھی کی طرف متوجہ تھی جو اس کے سر پر نرمی سے دوپٹہ ٹکا رہی تھی۔ وہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے ان سب کے عجیب و غریب رویے پر پزل ہونے لگی اور ابھی اس نے احتجاج کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اسے اپنا بایاں ہاتھ گرفت میں محسوس ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے چہرہ موڑ کر دیکھنے لگی۔ چلو بھائی شیر جوان انگوٹھی پہناؤ۔ بھائی جان کی آواز پر ایمان کو کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ موئز اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ تمام الفاظ، تمام احتجاج سب کی تالیوں کی گونج میں اندر ہی دم توڑ گیا تھا۔ آنسوؤں کا پھندا حلق میں یوں اٹکا کہ ایک لفظ تک ہونٹوں سے نہیں نکلا۔ دھندلاتی نگاہوں سے اس نے موئز کے ہونٹوں پر پھیلی آسودہ پرتفاخر مسکراہٹ دیکھی۔ اس کے بعد بھابھی نے اس کا سر جھکا دیا تھا۔ اپنے اندر بے حد تکلف اور بے بسی محسوس کرتے ہوئے اس نے سختی سے آنکھیں میچیں تو بہت ضبط کرتے ہوئے بھی آنسو رخساروں پر سے ہوتے بے مول ہو گئے۔ موئس نے چونک کر اپنے ہاتھ کی پشت پر گرم پانی کے قطروں کو دیکھا، پھر آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر جیب سے رومال نکالا، آنسوؤں کو اس میں جذب کیا اور رومال اس کی گود میں ڈال دیا۔ سب خوش تھے، گپیں لگائی جا رہی تھی، مذاق کیا جا رہا تھا اور ادھر وہ اکیلی بے یقینی کی ضد میں تھی۔ کیا ہے؟ بھیک؟ کیا وہ اتنی آسانی سے اپنی محبت سے دستبردار ہو گیا جس سے شادی کا فیصلہ ولی الاعلان سناتا پھر رہا تھا؟ پتہ نہیں بھائی جان اور بھابھی نے کتنی منتیں کی ہوں گی۔ کیا میں اس قدر بے اختیار ہوں اپنے تاثرات و جذبات سے کہ وہ کوئی مجھے کھلی کتاب سمجھ کر پڑھ سکتا ہے؟ کتنا ترس آیا ہوگا بھائی اور بھابھی کو مجھ پر۔ وہ گویا آندھیوں کی زد میں تھی۔ یہ پل بھر میں کیا ہو گیا تھا؟ پچھلے کتنے ہی دنوں میں وہ اسے بھلانے کی کیا کیا تدبیریں نہیں کرتی رہی تھی۔ صرف اس ایک شخص کی وجہ سے اسے ذہنی و جذباتی دباؤ کا سامنا رہا تھا۔ ایک عرصے سے سب جس کی ہمراہی کا سپنا دکھاتے رہے تھے وہ کتنی آسانی سے اسے ٹھکرا گیا تھا۔ وہ کیوں نہ بکھرتی اس کے بغیر؟ اس نے کبھی خود کو سوچا ہی کب تھا؟ وہ تو ہراساں و حواس باختہ ہو کر رہ گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اب آئندہ زندگی جینے کا مقصد کیا ہے۔ وہ جس شخص کا خیال ہی اسے پھول کی طرح کھلا دیتا تھا، افق کی لالیاں اس کے رخساروں پر مل دیتا تھا، اس کے دھڑکنوں کا انداز بدل دیتا تھا، اب یوں اس کو اپنے نام کر گیا تھا تو یہ ایک سانحہ کیوں لگ رہا تھا؟ دل خوش کن احساسات کے زیر اثر کیوں نہیں تھا؟ اندر سے اٹھتا ہوا دھواں آنکھوں میں جلن کیوں بھر رہا تھا؟ دل و دماغ پہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ مانگے کی چاہت ہے، مانگے کی محبت ہے۔ وہ یوں ہی چہرہ جھکائے اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی زد میں تھی۔ مہمان رخصت ہو رہے تھے،
चंद एक कज़न्स मिले गले के ख्याल से रुक गए थे और अब लाउंज में फ़कत यंग जनरेशन ही रह गई थी। वो सब बेफिक्री और तमानियत के साथ कारपेट पर बुरा जमान थे। मोइस को इन्होंने राजा अंदर बना रखा था। क्या लड़कियां, क्या लड़के, सब ने जैसे सिर्फ मोइस ही को ही VIP का दर्जा दे रखा था। सिर्फ भाभी ईमान के पास बैठी थी। मोइस की आवाज़ अच्छी थी, इसलिए इसे कुछ सुनाने की फरमाइश हो रही थी। जो मुंह में आए सुना दो या खरी खरी सुनाओ, वो शरारत से पूछ रहा था। उस्मान ने इसके सामने पर हाथ मारकर गोया इसे स्टार्ट किया था। चलो तुम कह रहे हो तो स्पेशल लोगों के लिए कुछ सुना देता हूँ। वो ईमान को सुनाने के लिए बड़ी बेनियाजी से बोला तो वो सब चिल्ला उठे, स्पेशल लोगों यानी माजूरों, अंधों, बहरों के लिए। इसका मजाक उड़ाया जा रहा था, मगर इधर उधर परवाह की किसे थी। स्याह आंखों की चमक मारनी खेज हो रही थी और चेहरे पर सुकून ने जाज़बियत सी भर दी थी। इसने आंखें मूंद कर लहजा भर को कुछ सोचा, फिर दिलकश ज़ेरो बम के साथ इसकी आवाज़ लाउंज में गूंजने लगी। चेहरे पे मेरे जुल्फ को बिखराओ किसी दिन, क्या रोज़ गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। राजों की तरह उतरो मेरे दिल में किसी शब, दस्तक पे मेरे हाथ की खिल जाओ किसी दिन। अमजद इस्लाम अमजद की गज़ल और ऊपर से दिसंबर की पुरहद्दत रात में गूंजती मोइस की दिलकश आवाज़। हर आवाज़ खामोश हो गई थी। ईमान ने जैसे ही अपनी सांस तक रोक ली। पेड़ों की तरह हुस्न की बारिश में नहा लूं, बादल की तरह झूम के घर आओ किसी दिन। इस शेर पर वो दाद मिली और मुकर्रर की फरमाइश होने लगी। मोइस की इस कदर ड्रामेबाजी फिर इसका दिल घबराने लगा। भाभी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इनका हाथ दबाकर इसने मुश्किल कहा, फिर और इनके रोकने से पहले ही वो उठकर अंदर की तरफ पलट गई। मोइस के निगाह के साथ इसकी आवाज़ ने भी ईमान का पीछा किया था। खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से, फूलों की तरह मुझ पे बिखर जाओ किसी दिन। गुजरे जो मेरे घर से तो रुक जाएं सितारे, इस तरह मेरी रात को महकाओ किसी दिन। लरजती कांपती टांगों के साथ वो मुश्किल अपने कमरे में पहुंची थी और यही बस इसकी बर्दाश्त की आखिरी हद थी। दरवाजे का लॉक दबाकर इसने हर शय नोच कर खुद से अलग कर दी। आंसू बना कोशिश के बह जा रहे थे। जलील लोफर, समझता क्या है खुद को, मैं मर जाऊंगी इसके बगैर। इसने तैश में आकर हाथ में दबे रुमाल से चेहरा रगड़ डाला। बहुत दिलकश और जानी पहचानी खुशबू इसकी सांस में रच सी गई तो इसने करंट खाकर रुमाल सामने किया था। इस रुमाल को पहचानने में इसे 1 सेकंड ही लगा था। कराहियत के एहसास के साथ इसने रुमाल परे फेंका और उठकर चेहरा धोने के लिए बाथरूम में घुस गई। दिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन पर आ गए थे। हर कोई मुतमईन था, जिंदगी रवां दवां थी, मगर ईमान को यूं लगता था जैसे इसकी ज़िंदगी जाम में धोकर रह गई हो। वो सबसे खफा रहने लगी थी। बहुत शौक तो वो पहले भी नहीं थी, मगर फिर भी इसकी शख्सियत की शगुफ्तगी इन 3 माह में ख़त्म हो गई थी। मगर किसी को भी महसूस नहीं हुआ था, या शायद किसी को गौर करने की फुर्सत ही नहीं थी। एक निदा ही थी जो बरमला कहती थी, आनी आप अब बहुत बोरिंग हो गई हैं। असल बात ये थी कि इसकी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसे कैसा रद्द-ए-अमल इख्तियार करना चाहिए। वो इस सिलसिले में बेएहतियात से कोई कदम उठाना चाहती थी कि फ़ैसला भी इसी का हो, मगर इल्ज़ाम भी इस पर ना आए, और इसके लिए ज़रूरी था कि वो बराह रास्त मोइस को रिश्ते से इनकार करे। अच्छा है ना, इसे एहसास हो तो कि इस तरह के फ़ैसलों से किसी के दिल पर क्या गुज़रती है। इसने बहुत तल्ख़ी से सोचा था। इन गुज़रते दिनों में इसकी मोइस से मुलाकात तो क्या, सरसरी सा सामना आमना भी नहीं हुआ था। यकीनन वो अपनी नई जॉब को पूरी तवज्जो और संजीदगी से टाइम दे रहा था। चलो अम्मी, ख़त्म कर दो ना नाश्ता, टाइम हो गया है। भाईजान कुर्सी घसीट कर उठे तो इसने चौंक कर चाय का कप होंठों से हटाया था और फिर रेस्ट वॉच पर नज़र डालती उठ खड़ी हुई। वो भाईजान के साथ बाहर निकली तो साथ वालों की सामिया भी आ चुकी थी, जिससे ईमान की बहुत ज़बरदस्त दोस्ती थी। इसकी मंगनी वाले रोज़ वो शहर में नहीं थी। बाद में आकर इसने ईमान को खूब झाड़ा था। यार, वो असाइनमेंट कंप्लीट की है तुमने? सर मुफ्ती हलवाली। गाड़ी में बैठते ही सामिया ने अपनी बेताबी से पहला सवाल किया, जिसकी वजह से सब स्टूडेंट्स की नींदें उड़ी हुई थी।
اس نے اس بات میں سر ہلا کر فائل کھولی اور پیپرز نکال کر اس کو تھما دیے۔ وہ فوراً مطالعے میں مصروف ہو گئی، جبکہ ایمان بہت بے دلی سے کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھ رہی تھی، لیکن ذہن کہیں اور ہی اڑانے بھر رہا تھا۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا، ہیپی نیو ایئر۔ موئز نے نیا سال شروع ہوتے ہی سب سے پہلے فون اس کو کیا تھا۔ اس کا دل خوشی اور فخر کے احساس سے لبریز ہونے لگا۔ یو ٹو، بس خالی خولی مبارکباد۔ وہ ہنسا تھا۔ تم نے کیا دیا ہے مجھے؟ وہ بے ساختہ بولی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کا انداز و معنی خیز تھا۔ ایمان نے لب دبا کر ہنسی روکی۔ سنا ہے کہ جناب کی آواز بہت اچھی ہے، تو کچھ سنا جیلس ہو رہی ہو؟ جس سے بھی سنا ہے ٹھیک سنا ہے۔ اپنا تو مقبولیت میں وہ عالم ہے کہ جدھر دیکھوں وہاں پر عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، جدھر دیکھوں وہاں پر عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر چکے ہیں، سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں۔ وہ بڑی شرارت بھری پرجستگی سے بولا۔ اب کی بار ایمان اپنی ہنسی نہیں روک پائی تھی۔ یہ تو بالکل کسی ڈاکٹر کا شعر لگ رہا ہے۔ یہ میری آپ بیتی ہے پارٹنر، وہ آہ بھر کے بولا۔ پھر اسے آفر آئی۔ ایک بہت اچھی نظم پڑھی ہے میں نے، سناؤں؟ میں نہ بھی کہوں گی تب بھی سنائے بغیر تمہیں چین نہیں آئے گا، اس لیے سنا ہی دو۔ تب اس نے کتنی معنی خیزی سے وہ نظم سنائی تھی، پھر کتنے ہی دنوں تک اس کی آواز و انداز اسے مخمور کیے جا رہے تھے۔ کوئی وعدہ نہیں ہم میں، نہ آپس میں بہت باتیں، نہ ملنے میں بہت شوقی، نہ آ کر شب منا جاتے، مگر ایک دن ان کہی سی ہے جو ہم دونوں سمجھتے ہیں، یہ سارے دلربا منظر، طلسمی چاندنی راتیں، سنہری دھوپ کے موسم یا ہلکے سکھ کی برساتیں، سبھی ایک ضد میں رہتے ہیں، مجھے پہ ہم یہ کہتے ہیں، محبت یوں نہیں اچھی، محبت یوں نہیں اچھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے پانی کی چادر تن گئی۔ سامیہ نے اس کا شانہ ہلا کر اسے متوجہ کیا تھا، پھر اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں دیکھ کر اسے ڈانٹنے لگی۔ اتنی ٹھنڈی ہوا میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے باہر دیکھو گی تو اندھی ہو جاؤ گی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ شکر تھا کہ برہم رہ گیا تھا، ورنہ اس میں اتنا حوصلہ کہاں تھا کہ وہ یہ سب کسی کو بتا پاتی۔ بھائی جان کو ایک ماہ کے لیے جرمنی جانا تھا۔ جس کمپنی کے اشتراک سے وہ بزنس کر رہے تھے، ان کی سالانہ میٹنگز کا سلسلہ تھا۔ اس سے پہلے ہر بار یہ میٹنگ پاکستان میں ہوتی تھی، لیکن اس بار بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگز جرمنی میں ہو رہی تھیں۔ تم لوگ چاہو تو امی کے گھر چلی جاؤ، ورنہ میں نے معیز سے یہاں آنے کا کہہ دیا ہے۔ دونوں صورتوں میں صرف مجھے انفارم کر دینا تاکہ میں وہیں کانٹیکٹ کروں جہاں تم لوگ رہو گی۔ وہ جاتے جاتے کہہ رہے تھے، بس پھر معیز ہی یہاں آ جائے، میں اتنا کچھ سمیٹ کے کہاں پورا مہینہ وہاں جا کے گزاروں گی۔ بھابھی نے اسی وقت ان کی تسلی کرا دی تو وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ البتہ ایمان نے ندا کو پڑھاتے ہوئے ایک بار بہت ناگواری کے ساتھ سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ اگلے روز بھائی جان 6 بجے کی فلائٹ سے سفر پر روانہ ہوئے اور اسی شام معیز اپنا سوٹ کیس اٹھائے گھر میں موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنا چائے کا کپ لیے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا یہ انداز معیز کو بہت محسوس ہوا۔ جب سے منگنی ہوئی تھی اس نے ایمان میں کچھ عجیب سی تبدیلی دیکھی تھی۔ پہلے وہ خود سے اسے فون کر لیا کرتی تھی، مگر اب جب کبھی وہ فون کرتا تو بھی بات نہیں کرتی تھی، اور یہ سب وہ شرم و حیا پر محمول نہیں کر سکتا تھا۔ ناراض ہو تم دونوں؟ بھابھی کو بھی حیرت کا جھٹکا سا لگا تھا۔ ارے نہیں آپی، شرما رہی ہے، اس نے انہیں تسلی دی تھی، پھر گویا انہیں ٹالا۔ اب آپ پہ کچھ چھوڑیں اور گرم گرم چائے لا کر پلائیں۔ ماموں ایک بات کہوں؟ ندا نے ٹی وی اسکرین پر سے نظریں ہٹا کر بڑے تجسس سے پوچھا تو اس کے ساتھ ہی کارپیٹ پر بیٹھ گیا اور بازو اس کے شانوں پر دراز کرتے ہوئے مسکرایا۔ بات کہنی ہے یا پوچھنی ہے؟ پوچھنی ہے، اس نے قدرے سوچ کر کہا تو وہ شاہانہ انداز میں بولا۔ تو پھر پوچھو فریادی، آپ ماما سے تو نہیں کہیں گے؟ اس کے انداز پر وہ معیز ہنسا تھا۔ وعدہ رہا، نہیں کہوں گا۔ اب پوچھ بھی چکو، آپ نے آنی سے منگنی کیوں کر لی ہیں؟
मोइज़ ने अब की बार इसे घूरा था। वो सहम सी गई। मैंने जानबूझकर आपकी बातें नहीं सुनी थी। मैं आपसे मिलने के लिए गई तो आप मामा से कह रहे थे कि आप आनी से शादी नहीं करेंगे और ये भी कि आपको कोई दूसरी लड़की पसंद है। वो एक ही सांस में बोल गई। मोइज़ ने गहरी सांस ली और फिर कदरे नरमी से बोला, शादी से इनकार मैंने इसलिए कर रहा था कि मैं सिर्फ मंगनी करना चाहता था, और दूसरी लड़की वाली बात तो मैं तुम्हारी मामा को डराने के लिए कह रहा था। उफ मामू, आप कितने झूठे हैं, और मैंने ये सब जाकर आनी से कह दिया। निदा खफकी से बोली तो वो जहाँ का तहाँ बैठा रह गया। किससे कहा तुमने? कितनी देर के बाद इसने पूछा था। आनी से। फिर उन्होंने कहा कि वो भी आपसे शादी नहीं करेंगी। आप दोनों फ्रेंड्स हैं। फिर उन्होंने मुझे मना किया कि यह बात किसी और से नहीं कहूँ वरना मामा खफा होंगी। वो अब कदरे बेदिली से बता रही थी। एक तो मामू और आनी दोनों ही बोरिंग थे, किसी बात पर हैरान ही नहीं होते थे। ये सब मजाक था गुड़िया, फ्रेंड्स आपस में मजाक तो करते हैं ना, तुम खुश नहीं हो क्या? मोइज़ ने इसके जहन को साफ करना चाहा और नाकाम नहीं रहा। निदा ने फ़ौरन लाड में आकर इसके सर इसके शाने पर रखा। सबसे ज़्यादा खुश हूँ मैं। बड़े लाड हो रहे हैं मामू भांजी में। आप ही ने चाय का मग इसे थमाते हुए कहा तो वो हंस दिया। इनकी चची जान का फ़ोन आया था। चंद दिनों के लिए आसिफ आ रहा है कराची, वो यहीं ठहरेगा। इनकी अतला पर वो सर हिलाते हुए चाय के घूंट भरने लगा तो सारी थकन तहलील होती महसूस होने लगी। इसके यखलख्त बदलने की वजह बिल्कुल सामने थी। वो बज़ाहिर टीवी स्क्रीन पर नज़रें जमाए हुए थे, मगर इसका जहन कुछ और सोच रहा था। चलो भाई, मुझे ऑर्डर हुआ है कि तुम्हें अब यूनिवर्सिटी पिक एंड ड्रॉप करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप ही निदा को गेट तक छोड़ने गई तो वो बेहद बेतकल्लुफ़ी से इसे मुखातिब करते हुए बोला, जो सामने बैठी भी सदियों के फासले पर महसूस हो रही थी। इसने अखबार पर से नज़रें उठाकर इसे देखा, फिर सर्द लहजे में बोली, शुक्रिया, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से अच्छी तरह आगाह हूँ। देखो साफ बात बताऊं, अगर तुम्हारे दिल को ठेस न पहुँचे तो। वो ये कहकर मुझे आप ही ने सख्ती से कहा है, वरना दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा। देखो ना, अब तुम्हारा रूट अलग है और मेरे ऑफिस का अलग। इसके इस तरह जताने पर वो चीख कर रह गई। आपको मेरे दिल की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतनी फजूल बातों से मेरे दिल को कुछ नहीं होता। ओके, तो फिर चलें? वो बड़े इत्मीनान से पूछ रहा था। इसका जी चाहा कप उठाकर गर्म गर्म चाय इसके मुस्कुराते हुए चेहरे पर डाल दे। मुझे नहीं जाना, ख़ुसूसन तुम्हारे साथ। चंद लम्हों तक वो खुद पर काबू पाती रही, फिर खुश्क लहजे में बोली। इसे चंदा गर्ज नहीं थी कि वो इसके इस अंदाज पर क्या सोचेगा, या इसके तर्ज अमल का इन दोनों के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। वो शाने उचका कर उठा और भाई जान की गाड़ी की चाबी टेबल पर से उठा ली, वो जो इसके हवाले कर गए थे। आप ही तेज़ कदमों से अंदर आई तो मोइस को जाने को तैयार और ईमान को यूं ही बैठा देखकर ठंक रह गई। आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही तुम? वो बिल्कुल तैयार बैठी थी, इसलिए झूठ भी नहीं बोल सकती थी, लेकिन मोइस के साथ जाना भी गवारा नहीं था। सामिया आजकल वैन पर जा रही थी क्योंकि भाईजान नहीं थे। इसके असबाब में सर हिलाने पर वो बोली, तो फिर जल्दी उठो ना, मोइस को भी देर हो रही है। भाभी मैं पॉइंट से चली जाऊंगी, वो बेबसी से बोली तो वो इस्तेजाब से इसे देखने लगी। पागल तो नहीं हो गई? घर में गाड़ी है और तुम पॉइंट से जाओगी? वो लब कुचल कर रह गई। अगर तुम इससे शर्मा रही हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये वही मोइस है। ओफ, एक तो भाभी मौका महल देखे बगैर ही बात कर देती थी। इसको अपने चेहरे से आग की लिपटें निकलती महसूस हुई। मोइस हंसी दबाकर बाहर की तरफ बढ़ा तो वो भी मुंह फुलाए उठ खड़ी हुई। गाड़ी में बैठकर इसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके शायद अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश की थी, जबकि वो लापरवाही से गंगाता हुआ गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। वो खिड़की से बाहर झांकती बहुत बेनियाज बनने की कोशिश कर रही थी। क्या वाकई आप ही सही कह रही थी कि तुम मुझसे शर्मा रही थी? इसके सवाल ने ईमान का दिमाग घुमा दिया। जी नहीं, मुझे इतनी फजूल हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बहुत तड़ख कर बोली तो वो सुकून से लहजे में बोला, हाँ वाकई मुझसे कैसी शर्म। इसकी बात को और रंग देने पर वो जल कर खाक होने लगी।
میں اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اپنی طرف سے ایمان نے اس کو منہ توڑ جواب دیا تھا، مگر جواباً وہ اسی کو سلگھا گیا، بالکل میری طرح۔ اس نے فوراً ایمان کی بات تائید کی۔ اس وقت میرا بھی بالکل اکیلے سفر کرنے کو دل چاہ رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ وہ دانتوں پر دانت جمائے وہ مشکل ضبط کر رہ گئی۔ کس قدر ذلیل شخص تھا، پہلے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ دل جلانے میں کمال رکھتا ہے۔ یہ تو بھید کھل رہا ہے۔ اس کی تمام توجہ اور اپنائیت خواب گزشتہ محسوس ہو رہی تھی۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ یہ گاڑی بھائی جان کی ہے۔ اگر تمہارے اکیلے سفر کرنے کا اتنا ہی موڈ ہو رہا تھا تو تم پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتے تھے۔ اس نے بھی اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیا تھا اور وہ کمال لاپرواہی سے ہنسا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تم یہ کہہ سکتی ہو، جس کی چابی اس کی گاڑی۔ وہ اس کی بات میں مزید الجھے بغیر باہر دیکھنے لگی۔ تاثر یہی دیا کہ جو جی چاہے بولتے رہو، مگر اس کا یوں خاموش بیٹھے رہنا اگلے چند لمحوں میں مشکل ہو گیا۔ اس کی گنگناہٹ جی کا جنجال بننے لگی۔ کوئی وعدہ نہیں ہم میں، نہ آپس میں بہت باتیں، نہ ملنے میں بہت شوخی، نہ آخر شب منا جاتے ہیں۔ دل میں اٹھتے شور اور موئز کی آواز کو دبانے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گھری ہے ابھی۔ ناصر کاظمی کی بڑے لاڈ ہو رہے ہیں ماموں بھانجی میں، آپی نے چائے کا مگ اسے تھماتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ان کی چچی جان کا فون آیا تھا، چند دنوں کے لیے آصف آ رہا ہے کراچی، وہ یہیں ٹھہرے گا۔ ان کی اطلاع پر وہ سر ہلاتے ہوئے چائے کے گھونٹ بھرنے لگا تو ساری تھکن تحلیل ہوتی محسوس ہونے لگی۔ اس کے یکلخت بدلنے کی وجہ بالکل سامنے تھی۔ وہ بظاہر ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھے، مگر اس کا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا۔ چلو بھائی، مجھے آرڈر ہوا ہے کہ تمہیں اب یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ آپی ندا کو گیٹ تک چھوڑنے گئی تو وہ بے حد بے تکلفی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، جو سامنے بیٹھی بھی صدیوں کے فاصلے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اخبار پر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر لہجہ سرد لہجے میں بولی، شکریہ، میں پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال سے اچھی طرح آگاہ ہوں۔ دیکھو صاف بات بتاؤں، اگر تمہارے دل کو ٹھیس نہ پہنچے تو۔ وہ یہ کہہ کر مجھے آپی نے سختی سے کہا ہے، ورنہ دل تو میرا بھی نہیں چاہ رہا۔ دیکھو نا، اب تمہارا روٹ الگ ہے اور میرے آفس کا الگ۔ اس کے اس طرح جتانے پر وہ چیخ کر رہ گئی۔ آپ کو میرے دل کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اتنی فضول باتوں سے میرے دل کو کچھ نہیں ہوتا۔ اوکے، تو پھر چلیں؟ وہ بڑے اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کپ اٹھا کر گرم گرم چائے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر ڈال دے۔ مجھے نہیں جانا، خصوصاً تمہارے ساتھ۔ چند لمحوں تک وہ خود پر قابو پاتی رہی، پھر خشک لہجے میں بولی۔ اسے چندہ غرض نہیں تھی کہ وہ اس کے اس انداز پر کیا سوچے گا، یا اس کے طرز عمل کا ان دونوں کے رشتے پر کیا اثر پڑے گا۔ وہ شانے اچکا کر اٹھا اور بھائی جان کی گاڑی کی چابی ٹیبل پر سے اٹھا لی، وہ جو اس کے حوالے کر گئے تھے۔ آپی تیز قدموں سے اندر آئیں تو موئز کو جانے کو تیار اور ایمان کو یوں ہی بیٹھا دیکھ کر ٹھنک رہ گئی۔ آج یونیورسٹی نہیں جا رہی تم؟ وہ بالکل تیار بیٹھی تھی، اس لیے جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی، لیکن موئز کے ساتھ جانا بھی گوارا نہیں تھا۔ سامیہ آج کل وین پر جا رہی تھی کیونکہ بھائی جان نہیں تھے۔ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ بولی، تو پھر جلدی اٹھو نا، موئز کو بھی دیر ہو رہی ہے۔ بھابھی میں پوائنٹ سے چلی جاؤں گی، وہ بے بسی سے بولی تو وہ استعجاب سے اسے دیکھنے لگی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ گھر میں گاڑی ہے اور تم پوائنٹ سے جاؤ گی؟ وہ لب کچل کر رہ گئی۔ اگر تم اس سے شرما رہی ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ وہی موئز ہے۔ اوف! ایک تو بھابھی موقع محل دیکھے بغیر ہی بات کر دیتی تھی۔ اس کو اپنے چہرے سے آگ کی لپٹیں نکلتی محسوس ہوئی۔ موئز ہنسی دبا کر باہر کی طرف بڑھا تو وہ بھی منہ پھلائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے زور سے دروازہ بند کر کے شاید اپنا غصہ دکھانے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ لاپرواہی سے گنگاتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانکتی بہت بے نیاز بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا واقعی آپی صحیح کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے شرما رہی تھی؟ اس کے سوال نے ایمان کا دماغ گھما دیا۔ جی نہیں،
مجھے اتنی فضول حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بہت تڑخ کر بولی تو وہ سکون سے لہجے میں بولا، ہاں واقعی مجھ سے کیسی شرم۔ اس کی بات کو اور رنگ دینے پر وہ جل کر خاک ہونے لگی۔ میں اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اپنی طرف سے ایمان نے اس کو منہ توڑ جواب دیا تھا، مگر جواباً وہ اسی کو سلگھا گیا، بالکل میری طرح۔ اس نے فوراً ایمان کی بات تائید کی۔ اس وقت میرا بھی بالکل اکیلے سفر کرنے کو دل چاہ رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ وہ دانتوں پر دانت جمائے وہ مشکل ضبط کر رہ گئی۔ کس قدر ذلیل شخص تھا، پہلے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ دل جلانے میں کمال رکھتا ہے۔ یہ تو بھید کھل رہا ہے۔ اس کی تمام توجہ اور اپنائیت خواب گزشتہ محسوس ہو رہی تھی۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ یہ گاڑی بھائی جان کی ہے۔ اگر تمہارے اکیلے سفر کرنے کا اتنا ہی موڈ ہو رہا تھا تو تم پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتے تھے۔ اس نے بھی اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیا تھا اور وہ کمال لاپرواہی سے ہنسا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تم یہ کہہ سکتی ہو، جس کی چابی اس کی گاڑی۔ وہ اس کی بات میں مزید الجھے بغیر باہر دیکھنے لگی۔ تاثر یہی دیا کہ جو جی چاہے بولتے رہو، مگر اس کا یوں خاموش بیٹھے رہنا اگلے چند لمحوں میں مشکل ہو گیا۔ اس کی گنگناہٹ جی کا جنجال بننے لگی۔ کوئی وعدہ نہیں ہم میں، نہ آپس میں بہت باتیں، نہ ملنے میں بہت شوقی، نہ آخر شب منا جاتے ہیں۔ دل میں اٹھتے شور اور موئز کی آواز کو دبانے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ شور برپا ہے خانۂ دل میں، کوئی دیوار سی گھری ہے ابھی۔ ناصر کاظمی کی پرسوز سی غزل مغنیٰ کی آواز میں گونجتی تو لہجہ بھر کو ایمان کا دل بھی ٹھہر سا گیا۔ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ موئز نے ہاتھ بڑھا کر آواز مدھم کی تھی، میرا نہیں خیال کہ اب تمہارے پاس کسی چیز کی کمی ہو۔ اس کے لفظوں میں چھپی معنی خیزی کو وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ بعض اوقات ہم سب کچھ سمجھ کر جس چیز کو اپنا لیتے ہیں وہ نیرا گھاٹے کا سودا نکلتی ہے۔ وہ چیخ کر بولی تو وہ اسی دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ تفریحی انداز میں سر ہلانے لگا، یہ بات مجھ سے بہتر بھلا اور کون جان سکتا ہے۔ وہ سن بیٹھی رہ گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ جبراً اس رشتے پر آمادہ ہوا تھا، مگر یوں صاف لفظوں میں جتانا کس قدر گھٹیا بات تھی۔ اسے اپنے آنسو پینے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ سر جھکائے وہ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی میں موجود گولڈ کی نازک سی انگوٹھی کو گھور رہی تھی۔ کچھ تو نازک مزاج ہیں ہم بھی، اور یہ چوٹ بھی نہیں ہے ابھی۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے ٹیپ بند کر دیا، پھر گویا وضاحت کی، آج میں ذرا اچھے موڈ میں رہنا چاہتا ہوں۔ تم یہ اداس غزلیں گھر جا کے سن لینا۔ میری تو ہزاروں بندوں کے ساتھ میٹنگز رہتی ہیں، تو میں ان میں سے بعض خاص بھی ہوتے ہیں، اس لیے ذرا فریش رہنا چاہیے۔ اس کی تمام تر بکواس سے قطع نظر وہ گاڑی رکتے ہی دروازہ کھول کر اتری اور زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے کھڑکی میں جھک کر غصے سے بولی، مجھے لینے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جاؤں گی۔ تھینک گاڈ، وہ فوراً بولا، میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا، مگر جھجک آڑے آ رہی تھی۔ اس کی حد درجہ کمینگی پر ایمان کو رونا آنے لگا۔ دل ہی دل میں اسے ان تمام گالیوں سے نوازا جو یاد تھی۔ وہ اطمینان سے گاڑی لے اڑا۔ ایمان پلکیں چپک کر آنسو اندر اتارتی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ آصف کراچی آیا تو ہمیشہ کی طرح انہی کے ہاں ٹھہرا تھا، ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور قدرے شرمیلے سے آصف سے سلام دعا کے دوران وہ کھنگیوں سے موئز کو بھی دیکھ رہی تھی، جو اکتائی ہوئی شکل بنائے بیٹھا تھا۔ اس کے دل کو بہت طمانینت کا احساس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آصف کو زیادہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ چچی جان ایک بار ایمان کے لیے آصف کے رشتے کی بات کر چکی تھیں۔ وہ تو بھائی جان اور بھابھی ہی نے مناسب الفاظ میں انکار کر ڈالا تھا، کیونکہ آصف اور ایمان کی طبیعتوں کے ساتھ ساتھ دونوں گھرانوں کے ماحول میں بھی بہت فرق تھا۔ اس دفعہ تو آپ بہت عرصے کے بعد آئے ہیں، میں اتنے دنوں سے آپ کا انتظار کرتی رہی۔ ایمان دھونس بھرا شکوہ کیا تو وہ بوکھلا گیا۔ واقعی انتظار تو میں نے بھی بہت کیا تھا۔ موئز نے تعصب سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کاش تم 3 ماہ پہلے آ جاتے تو حالات کچھ اور ہوتے۔ اس کے الفاظ پر ایمان کو اپنی پیشانی پٹتی محسوس ہوئی۔ وہ بھول گئی کہ وہ کیا کہنے والی تھی۔ اس دفعہ میں کافی دن رہنے کے ارادے سے آیا ہوں۔
آصف اپنی اس قدر پذیرائی پر خاصا خوش ہوا تھا۔ 6-7 ماہ پہلے جب وہ آیا تھا تب سے اس کا دل گویا یہیں اٹکا ہوا تھا۔ واپس جا کر بھی جب چین نہیں آیا تو اس نے اس بار فائنلی چکر لگایا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اسے محسوس ہو رہا ہے وقتی اثر ہے یا واقعی دل کی لگی ہے۔ اس کے بعد یقیناً وہ فیصلہ کر کے ہی یہاں جاتا۔ چلیں یہ بھی اچھا ہوا، میں خود کوئی بہت اچھی کمپنی چاہ رہا تھا۔ آپ کے ساتھ خوب مزہ آئے گا۔ گویا وہ اس کی اچھی کمپنی چاہ رہی تھی۔ ایمان نے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی تھی۔ آصف حسب عادت چھپ گیا۔